السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ایک اور اہل حدیث بلکہ یزیدی اہل حدیث جناب کفایت اللہ یزیدی یا سنابلی صاحب کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عمر صدیق کے اوپر بغیر کسی دلیل کے ایک نیا کیس کھولا اور یزید پلید کی وکالت کے اندر ایک نیا کیس کھولا کہ اس کی اسلامی فوج نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی ریپ نہیں کیے۔ 1000 ریپ جو کہ تاریخ کے اندر بتائے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی تاریخی کتاب کے اندر آپ کو اس کا حوالہ نہیں ملے گا۔ تو آئیے پہلے اس کا دعویٰ سنیے، پھر اس کے بعد ہم اس کے گھر سے ہی حوالے لگاتے ہیں، پھر نہ ابن تیمیہ نے بچنا ہے ان کے ہاتھوں سے نہ ابن کثیر نے۔ تو آئیے سنیے، پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ عمر صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ یزید کی فوج نے جب مدینہ پر حملہ کیا تو وہاں کی عورتوں کے ساتھ، اور ایک دو عورت کے ساتھ نہیں، 1000 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ 1000 عورتوں کے ساتھ جبری زنا کیا گیا۔ ایسے ایسے پلید کام کیے گئے کہ جن سے انسانیت بھی شرمندہ ہے۔ یہ گھناؤنا اور گھٹیا الزام عمر صدیق صاحب یزید کی فوج پر لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے اپنی طرف سے اسلامی فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ باتیں بنائی ہیں۔ عمر صدیق صاحب نے صحیح سند سے اس کا کوئی حوالہ دیا نہیں اور دے بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی ساری لائبریری آپ چھان ماریں، تاریخ کی ساری کتابیں الٹ پلٹ لیں، کہیں آپ کو صحیح سند سے اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کفایت اللہ سنابلی اور یزیدی اہل حدیث نے کیا دعویٰ کیا۔ عمر صدیق سے اس نے ریفرنس مانگا۔ تو آئیے، عمر صدیق تو پہلے بڑی دفعہ اس کو ریفرنس دے چکا ہے، لیکن ان یزیدیوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ ہے، اور لکھی کس نے ہے؟ ابن کثیر نے۔ علامہ ابن کثیر کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں، امام ذہبی کے شاگرد خاص ہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر ان ناموں کو کاٹ دیا جائے تو اہل حدیث مسلک زمین بوس ہو جائے گا۔ تو آئیے آپ کے گھر کی گواہی دلواتے ہیں کہ یزید نے اس کا کیسے آرڈر دیا اور 1000 ریپ کیسے ہوئے۔ 280 پیج کے اوپر یہاں سے پڑھ کر سناتے ہیں، اور پڑھتے جائیے اور سنتے جائیے یزیدی کیسے آنکھیں بند کر کے اور کان لپیٹ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ 280 نمبر پیج کے اوپر ہے۔ پھر مسلم بن عقبہ نے، جسے سلف مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، اللہ اس برے اور جاہل شخص کا بھلا نہ کرے، یزید کے حکم کے مطابق مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا۔ اللہ یزید کو اس کی نیک جزا نہ دے، اس نے بہت سے اموال کو اور قراء کو قتل کر دیا، مدینے کے بہت سے اموال کو لوٹ لیا، جیسا کہ مورخین نے بیان کیا کہ بہت شر اور فساد کیا گیا۔ اور بھی آگے چیزیں لکھی ہیں اس کے شر اور فساد کی جو واقعہ حرہ میں ہوا۔ لیکن آئیے 1000 ریپ کیس جو ہیں یا 1000 زنا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابن کثیر سے کہ کتنے کثیر التعداد کے اندر زنا رپورٹ ہوئے۔ حوالہ بھی تمہارا، کتاب بھی تمہاری، بابا بھی تمہارا، عالم بھی تمہارا، اس کو بھی اب چھوڑو گے تو کیا بنے گا یزیدیو تمہارا۔ تو آئیے دوسرا حوالہ 281 نمبر صفحے کے اوپر، یہ یزیدی افواج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں سے زنا کاری کی۔ کہتے ہیں کہ ان ایام میں خاوند کے بغیر 1000 عورتوں کو حمل ہو گیا، واللہ عالم۔ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ اس کے نیچے ہی دوبارہ دوسری بات، مارکہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی، یعنی پہلے تو حمل انہوں نے زنا رپورٹ کیے ابن کثیر نے، اب دوسرا ان زنا کاریوں کے نتیجے میں کیا رپورٹ کر رہے ہیں ابن کثیر۔ کتنی کثیر تعداد میں رپورٹ کر رہے ہیں یزیدی اہل حدیثوں، ذرا غور سے سنو، دل تھام کے سنو۔ کہتے ہیں مارکہ حرہ کے بعد، 281 نمبر صفحہ جلد ہفتم، مارکہ حرہ کے بعد
اہل مدینہ کی 1000 عورتوں نے خاوند کے بغیر بچوں کو جنم دیا اور سادات صحابہ کی ایک جماعت روپوش ہو گئی، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی شامل تھے اور ابو سعید خدری۔ آگے صحابہ کا بھی بتا رہا ہے کہ ان کو قتل کی کس طرح سے کوششیں کی گئیں اور کس کس کو قتل کیا، وہ بھی آگے تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پڑھ لیجئے۔ تو یہ تھے البدایہ والنہایہ والے علامہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جو اہل حدیثوں کے اندر بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ ان کے مکتب، ان کی کتابیں چھاپ چھاپ کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب ان کو یزید پلید کے خلاف ابن کثیر کا حوالہ دیا جاتا ہے تو تاریخی روایت کہہ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یزیدی اہل حدیثوں کوئی آنکھیں کھلی ابن کثیر کے حوالے سے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس یزیدی اہل حدیث کو ہدایت دے اور اس کو یزید پلید کی وکالت سے یا اس کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے صرف ہمیں نہ نظر آئے یہ بندہ، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی وکالت میں یہ نظر آئے اور وہ حوالے آپ کو ڈھونڈ کے دے جس سے پتہ چلے کہ یزید پلید نے کیا مظالم ڈھائے، جن کو ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں اور یہ جاہل یزیدی اہل حدیث آپ سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو اس بات کو پوری دنیا میں پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور ہم اس فراڈ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یزید کے بچے آج بھی زندہ ہیں، جو کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کرتوت جان کر بھی کالے یزید کے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہیں یہ سالے یزید کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔